میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، لوگوں نے کیسے کیسے موبائل کے ایپس ڈاؤن لوڈ کر رکھے ہوتے۔ میں نے اپنی قوم کے نوجوانوں سے پوچھا کہ تو نے بڑی ترقی کر لی، ہمیشہ موبائل میں لگا رہتا، رات کے 2 بجے بھی آن لائن، 3 بجے بھی آن لائن، صبح 4 بجے بھی آن لائن، فجر کی اذان ہوتی ہے تب جا کر آف لائن، باقی وقت میں تو آن لائن رہتا ہے۔ ذرا تو مجھے بتا، اتنے ایپ تو نے ڈاؤن لوڈ کر لیے، کیا قبر کے سوال جواب میں آسانی والا کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کیا ہے؟ کیا معیشت کی ذلت اور رسوائی سے بچانے والا کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کیا ہے؟ کیا جہنم کی آگ سے بچانے والا تو نے کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کیا ہے؟ تو کہے گا نہیں، ایسا تو کوئی ایپ آج تک مارکیٹ میں آیا نہیں۔ اور اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، اگر دنیا کا کوئی نقشہ ڈھونڈنا ہو تو گوگل ایپ کا سہارا لینا ہوگا، لیکن جنت کا راستہ ڈھونڈنا ہو تو گوگل میپ کام نہیں آئے گا، بلکہ بہت زیادہ مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، جہاں رسالت، جہاں طرح طرح کے ایپس لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر رکھے، وہیں ایک بالکل لیٹسٹ ایپ آیا جس کا نام ہے ٹک ٹاک۔ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ آپ نے، بزرگوں نے نہیں سنا ہوگا، جوانوں اور بچوں سے پوچھ لو۔ ٹک ٹاک اکثر لوگوں نے اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہوا ہے۔ جانتے اس ایپ کا جو سب سے پہلا ویڈیو مارکیٹ میں آیا تھا، جو وائرل ہوا تھا واٹس ایپ پر تیزی کے ساتھ، وہ ویڈیو ایک نقاب پہنی ہوئی مسلمان بچی کا تھا، جو کالج میں پڑھنے والے غیر مسلم دوست کے ساتھ گانا گنگنا کر ریکارڈ کرتی ہے باقاعدہ، اور اس کو وائرل کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد تانتا لگ گیا، لائن سے دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، کئی لوگ ٹک ٹاک اسٹار بنے بیٹھے ہیں، کئی لوگ یوٹیوب بلاگر بنے بیٹھے ہیں، کئی لوگ دن رات انسٹاگرام پہ لگے رہتے ہیں اپنے فالوور بڑھانے میں، اپنے سبسکرائبر بڑھانے میں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کر کے ہم دنیا میں بہت مشہور ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ سب کچھ کرا کے آپ دنیا میں مقبولیت حاصل بھی کر لو، آخرت میں اس کے عوض آپ کو کیا ملتا ہے؟ بلکہ اچھی طرح یہ بات ذہن میں محسوس کر لو، آپ جو گانا گا کر ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں، فیس بک پر شیئر کرتے ہیں، واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہیں، آپ آج کر رہے ہیں جب آپ ہڈے کٹے ہیں، تندرست تو توانا ہے، زندہ صحیح سلامت ہیں، لیکن آپ اگر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، یہ چیزیں جب تک موجود رہیں گی اور دنیا بھر میں وائرل ہوتی رہیں گی، آپ کے تمام گناہوں کا لوگ گواہ بنتے رہیں گے، اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کو قبر میں عذاب ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج دے کر ایک علاقے کی طرف روانہ کیا، آپ نے وہاں جا کر حملہ کیا، فتح حاصل کی، کچھ لوگوں کو قیدی بنایا، بندی بنایا، لے کر واپس آئے۔ جب بندیوں کو، قیدیوں کو لا کر میرے آقا کے سامنے پیش کیا گیا، اس میں مرد بھی تھے، اس میں عورتیں بھی تھی، توجہ ہے آپ کی، مرد بھی تھے، اس میں عورتیں بھی تھی۔ ان عورتوں میں ایک عورت ایسی تھی جس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ جب سامنے لا کر کھڑا کیا گیا، نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے، فوراً اٹھے، بھاگے، آپ قریب گئے، اور جانے کے بعد وہ بچی جس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، رحمت للعالمین آقا نے اپنی چادر مبارک کو اس کے سر پر ڈال دیا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو بھرا ہے، وہ لڑکی اپنا تعارف کراتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے وقت کے بہت بڑے سخی دنوان حاتم کی بیٹی، حاتم تائی کا نام سنا ہے آپ نے؟ کہا اس نے میں حاتم کی بیٹی، میں نے تو آج تک مسلمانوں کے ظلم و زیادتیوں کے قصے سنے، مسلمانوں کے خلاف نفرت کے قصے سنے، لیکن آج جب پہلی بار آپ کی بارگاہ میں لا کر کھڑا کیا گیا، پورے راستے دل میں یہی خیال تھا، قتل کرنے کی سزا ہوگی، ہمیں لونڈی باندھی بنا کر کسی کے حوالے کر دیا جائے گا، نہ جانے ہم پر کون کون سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے۔ لیکن آقا جب آپ کے سامنے پہنچے تو آپ کی شان کریمی کو دیکھ لیا، رحمت للعالمین
کامینی کو دیکھ لیا، آپ نے میرے سر پر دوپٹہ ڈال دیا، چادر سے ڈھانپ دیا، حالانکہ میں مسلمان کی بیٹی نہیں، میں کافر کی بیٹی ہوں۔ تو جانتے میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمان۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سنو، بیٹیوں کے سر بن دوپٹے کے اچھے نہیں لگتے، بیٹیوں کے سر بن دوپٹے کے اچھے نہیں لگتے، اسی لیے میں نے تمہارے سر پر دوپٹہ ڈال دیا۔ اب اس نے اپنی پوری داستان سنائی کہ میرا بھائی ابھی جان بچانے کے لیے ملک شام بھاگ گیا، میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے رہا کریں۔ میرے والد بہت بڑے سخی تھے، ان کا واسطہ دیتی ہوں۔ فرمایا رحمت للعالمین آقا نے صرف انہیں آزاد نہیں کیا، ان کے قبیلے کو آزاد کر دیا۔ آقا نے سواری کی اونٹنی بھی دی، پہننے کو جوڑے بھی دیے، آقا نے روانہ کیا۔ اے مسلمانوں، بتانا مقصد یہ ہے، ہماری مائیں بہنیں بچیاں سن رہی تو وہ بھی بغور سن لیں۔ ارے جس آقا نے ایک کافرہ لڑکی کے سر پر دوپٹہ ڈالا، آج اسی آقا کی امت کی بیٹیاں اپنے سر کے دوپٹے اتار کر گھومتی ہیں۔ ارے جس نبی نے اپنی امت کی بیٹیوں کو بتایا کہ تم قرآن کی تلاوت بھی کرو تو کوئی غیر محرم تمہاری آواز نہ سن سکے، آج اسی آقا کی امت کی بیٹیاں قرآن کی تلاوت نہیں، معاذ اللہ فلمی نغمے گنگنا رہی ہے، غزلیں گنگنا رہی ہے، شعر و شاعری گنگنا رہی ہے۔ ارے جس آقا نے یہ بتایا ایک عورت اگر نماز پڑھے اپنے سر کے دوپٹے کو ایسا لپیٹ لے کہ سر کے بال کو درکنار بالوں کی رنگت بھی نظر نہیں آنی چاہیے، اگر رنگت نظر آئی تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی آقا کی امت کی بیٹیاں آج شادیوں میں بال بکھیر کر جاتی ہیں، آج بازاروں میں بال بکھیر کر جاتی ہیں۔ ذرا سوچو نبی کے دل کو کتنا تکلیف پہنچا رہی ہو، اے سرکار مدینہ کی چاہنے والی ہو۔ ارے میرے آقا نے فرمایا ایک عورت نماز پڑھے تو باہر نماز پڑھنے سے بہتر ہے، باہر والے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اندر والے کمرے میں نماز پڑھے۔ ارے جس نے اپنی امت کی عورتوں کو یہ پردے اور شرم و حیا کی تعلیم دی، آج اسی آقا کا نام لینے والیاں ٹک ٹاک پر اپنے ویڈیو بناتی ہیں، اپنی بے حیائی بے غیرتی کا لوگوں کو گواہ بناتی ہیں، اپنا چہرہ کھول کر اپنی زلفوں کو بکھیر کر اپنے گلے کو کھول کر نہ جانے جسم کے کون کون سے اعضاء نمایاں کر کے دنیا بھر کو دکھاتی ہیں، میں مشہور ہو جاؤں، لوگوں کے درمیان فیمس ہو جاؤں۔ اے سرکار مدینہ کی چاہنے والیوں یاد رکھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت میں میری چادر میری امت کے مردوں کا سہارا ہوگی اور میری بیٹی فاطمہ کی چادر میری امت کی عورتوں کا سہارا ہوگی۔ اگر تمہاری بے حیائی کی وجہ سے، اگر تمہاری بے پردگی کی وجہ سے، اگر تمہاری بے غیرتی کی وجہ سے، اگر تمہارے جسم دکھانے کی وجہ سے آج پتلے اور باریک کپڑے یا بد لباس پہننے کی وجہ سے کل قیامت میں خاتون جنت نے آپ کو اپنی چادر میں لینے سے منع کر دیا، تو کون سی ہیروئن آپ کے کام آئے گی، کون سا ہیرو آپ کے کام آئے گا، کون سی سیریل والی آپ کے کام آئے گی؟ آپ زلفیں بکھیر کر گھومتی پھرتی ہو، لوگ آپ کی زلفوں کے دیوانے ہیں، تعریف کرتے ہیں، ہر کوئی آپ کے چہرے پر جانچ لگتا ہے، آپ کے ہونٹوں پر جانچ لگتا ہے، آپ کی آنکھوں پر جانچ لگتا ہے، آپ کے قد کافی رنگت پر جانچ لگتا ہے، لیکن یاد رکھنا جب بات مرنے کے قبر میں اتاری جاؤ گی، آپ جتنے بھی تعریفوں کے پل باندھتے تھے ان میں سے ایک بھی قبر میں آ کر اللہ کے عذاب سے آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، یا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، یا تو گناہ کر کے اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بنانے کو تیار ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے آخرت کے دو گھر تیار کر رکھے۔ کتنے گھر؟ دو گھر، ایک جنت دوسرا جہنم۔ اب اے میرے بندے یہ تجھ پر ہے کہ تو کس راستے پر چلتا۔ کیا بات ہے، بے شک یہ تجھ پر ہے کہ تو کس راستے پر چلتا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جہنم کے راستے پر زندگی بھر چلو اور منزل جنت بن جائے، یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جس راستے پر تو چلنا چاہتا چل، ٹھکانے تو دو ہی ہیں، اب فیصلہ تو کر لے۔ یہ ٹک ٹاک تجھے جنت میں لے کر جائے گا، یہ یوٹیوب تجھے جنت میں لے کر جائے گا، یہ فیس بک تجھے جنت میں لے کر جائے گا، یہ رات کو 3-3 4-4 بجے تک واٹس ایپ کی چیٹنگ تجھے جنت میں لے کر جائے گی، یہ لڑکیوں لڑکوں کی دوستی تجھے جنت میں لے کر جائے گی، یہ آوارہ گردیاں تجھے جنت میں لے کر جائے گی، یہ فلمی نغمے اور ڈھول ہارمونیم کے تھاپ تجھے جنت میں لے کر جائیں گے، یہ تالی بجانا، یہ مسکرانا اور یہ لڑکوں سے دوستیاں کر کے گلچھتیں اڑانا، یہ تمہیں جنت میں لے کر جائے گا۔ اے
सैयदना सरकार गौसे आजम के नाम पर महफिल मुनक्किद की गई। इजाजत हो तो 2-4 बातें और अर्ज कर दूं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने सेब वाला वाकया को सुना होगा ना? सुना है कि नहीं सुना? बचपन से लेकर अब तक कई बार सुन चुके होंगे। बताइए, 11वीं शरीफ के मौके पर अक्सर हमारी मस्जिद के इमाम बयान करते हैं, हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। आपने सुना होगा जनाब अब्दुल्ला सुमई ने अबू स्वाले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि तुमने सेब खाया है, इसके एवज कफारे के तौर पर तुम्हें 1 साल तक या 2 साल तक बाग की बागबानी करनी पड़ेगी। सुना है आपने? बाज लोगों ने 10 साल भी लिखा, चलिए मैं 2 साल पकड़ता हूं, मिनिमम 2 इयर्स, 2 साल मुकम्मल तौर पर जनाबे अबू स्वाले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह जो गौसे आजम के वालिद थे, आप उसी बाग में झाड़ू भी लगाते थे, सूखे पत्ते उठाते थे, पेड़ में पानी डालते थे, फल तैयार हो जाता तो तोड़ते बाजार में बेचते थे। अब्दुल्ला सुमई की बकरियां भी चराते थे, उनके घर का पानी भी भरते थे। 2 साल पूरे हो गए। आपने कहा कि क्या अब वो सेब खाना माफ कर दे? तो क्या कहा था जनाब अब्दुल्ला सुमई ने? नहीं, तुमने बड़ी खिदमत की, लेकिन सेब का अभी भी अदा नहीं, तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। फिर आपने सुना होगा बेटी के बारे में जो कुछ बताया, मेरी बेटी में ये ऐब है, गिनाया था कि नहीं? आप जरा सोचें, उनमें से कोई ऐब था? गौसे आजम की वालिदा में हजरत फातिमा उम्मे खैर में कोई ऐसा ऐब था? नहीं था। लेकिन वालिद ने कहा मेरी बेटी लंगड़ी, अंती है, बहरी है, गूंगी है, लूली है। जरा सोचो वो कैसा जमाना था कि जिस बेटी में कोई ऐब ना था, बाप उसके अंदर ऐब गिनाते थे। आज हमारी बेटियों में सैकड़ों ऐब होते हैं, लेकिन जब बात रिश्ते की होती है हम अपनी बेटियों को सुर्खात के पर लगा देते हैं। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ती, कहते अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेटी 5 वक्त की नमाजी है। कुरान शायद पढ़ना भी नहीं आता होगा, कहते रोजाना जब तक कुरान नहीं पढ़ ले सोती नहीं है। कहते कि नहीं कहते? खाना बनाना आता नहीं, खाने बैठती है मां का बना हुआ तो उसमें भी नाक मुंह टेढ़ा करती है, लेकिन कहती अल्हम्दुलिल्लाह खाना तो 1 नंबर बना लेती है। वो तो जब शादी होकर जाती है तो पर्दे उठते हैं, तब पता चलता है कि हम तो फंस गए, तुमने तो धोखा कर दिया। तुम्हारी बेटी को खाना क्या बैठना उठना भी नहीं आता है। होता कि नहीं होता? तो आज वो दौर है कि ऐब वाली बेटियों में कोई ऐब नहीं गिनाता, लेकिन कल जो बेऐब बेटियां थी उनमें ऐब गिनाए जाते थे। अब्दुल्ला सुमई ने कहा उसके अंदर ये सारे ऐब हैं। जनाबे अबू स्वाले मूसा जंगी दोस्त ने कहा मुझे मंजूर है, अगर कयामत की पकड़ से मैं बच सकता हूं तो कफारे के तौर पर यह सजा भी मुझे मंजूर है। ऐसी बीवी को निकाह में लेकर मैं जिंदगी भर खिदमत करने को तैयार हूं, लेकिन एक सेब की वजह से कयामत में पकड़ हो जाए ये सौदा मंजूर नहीं है। क्या बात है, वाह वाह, क्या सोच थी, क्या सोचती? अच्छा उलमा मौजूद है, इनसे पूछे, मुफ्ती इकराम से पूछे कि जो बहता हुआ सेब आपने उठाकर खाया था वो खाना जायज है कि नाजायज? तो जवाब मिलेगा जायज। उसकी वजह कि वो मालिक के कब्जे से निकल चुका था और अब वो कोई भी खाए तो उसकी पकड़ नहीं, इसका ना शुमार चोरी में और ना डकैती में, समझे? और जायज था, वो नाजायज नहीं था, लेकिन आपने खाया और खाने के बाद एहसास हुआ कि कहीं इस एक सेब की वजह से कयामत में पकड़ा ना जाऊं। आप जरा सोचें कि उस वक्त के लोगों के दिल में एहसास था, एहसास जिंदा था, बाकी था। अब तो हम गुनाह करते हैं, एहसास से गुनाह भी मुर्दा हो चुका है। आज अगर बेटा कहीं से कुछ उठा लाए ना तो मां कहती बेटा कहां से लाया? अच्छा चल ठीक है आज तो ले आया, अगली बार मत लाना। मां ये नहीं कहती कहां से लेकर आया, 2 थप्पड़ मारकर कहीं वापस लेकर आ, नहीं कहेगी आज ले आया अगली बार मत लाना, ठीक है। अगली बार ले आएगा तो फिर कहेगी कहां से लाया? अच्छा अगली बार मत लाना। और बेटा भी जानता है कि अम्मा तो यही बोलेगी और तो कुछ बोलेगी नहीं। अगर कहीं किसी के पेड़ से आम तोड़ ले आया है तो मां कहती कि इतना ही लाया, थोड़ा और लाता तो अचार बना लेती, थोड़ा और लाता यानी 4-5 ही ले आया है, थोड़े और ले आता तो अचार बन जाता बेटा। तो बेटा भी सोचता है कि मैं अप्रिशिएट कर रही मेरे इस गलत काम को, मेरे प्यारे आका के पेटवान हूं। बहरहाल उस तरफ नहीं जाता, मैं यहां बताना चाहूंगा 2 साल तक उसी बाग में जनाबे अबू स्वाले मौजूद,
اور اسی باغ میں عبداللہ سمیع کی جھوپڑی، اور جھوپڑی کے اندر ان کی اپنی جوان بیٹی موجود تھی، لیکن 2 سال کا عرصہ گزر گیا، نہ بیٹی نے باہر جھانک کر جوان